سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پہلا، کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسرا والدین کے ساتھ محبت و شفقت، تیسرا اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اور ملازم آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ، اور جیسا خود پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کرو۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی جس طرح انفرادی اور خوشی اور غمی کے لمحات سے جو ہوتی ہے بھرپور ہوتی ہے، اسی طرح قوموں اور ملتوں کی زندگی میں بھی خوشی اور غم کے لمحات آتے رہتے ہیں اور سانحات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں بدر و حنین، فتح خیبر، سندھ کی فتح ہو، صلاح الدین ایوبی کی فتوحات ہوں، سلطان محمد فاتح کی عظمتوں کے قصے ہوں، فتح سلطان محمود غزنوی کی کامرانیاں ہوں، صلاح الدین ایوبی کی کامیابیاں، طارق بن زیاد کے مارکے اور خالد بن ولید کے جو تھے روشن واقعات اور ان کی فتوحات، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ملت کے ان سانحات کو ہم دیکھتے ہیں ہمارا دل بجھ جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ فغاں میں، آہ میں، فریاد میں، شیون میں، نالے میں، سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سننے والے میں۔ آج کچھ اس طرح کے سانحات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ کربلا کا سانحہ جب یاد آتا ہے، جب ہم سقوط بغداد یاد آتا ہے، جب بیت المقدس میں مسلمانوں کی شکست نظر آتی ہے، مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا نظر آتا ہے، اور پھر اب حال ہی میں جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ جن کو کہتے ہیں خلیفہ ششم، یہ چھٹے خلیفہ راشد جو ہیں، ان کی جس طرح مزار پاک کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح ان کی مزار مقدس کو مسمار کیا گیا، ان کی اہلیہ کا وجود پاک جس طرح نکالا گیا، جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک جو ہے اس کو مسمار کیا گیا ہے، جس طرح جناب انس بن مالک کے مزار پاک کی توہین کی گئی ہے، یہ وہ سانحات ہیں ہماری روشن تاریخ کا جنہوں نے چہرہ سیاہ کر کے رکھ دیا۔ وہ کیسے بدبخت میں لوگ سمجھتا ہوں، وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھیں گے، یہ وہ کام ہیں۔ اور آج خاص طور پہ ہمارا جو موضوع ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ جنت البقیع کے فضائل اور انہدام جنت البقیع، یہ ایک تاریخی جو المیہ ہے، اس پہ ہم بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تو یہ کئی کربلائیں ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک کربلا وہ تھی جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو وہ نوری وجود تھے ان کو کاٹ کے گرایا گیا تھا۔ پھر ان کے مزارات مقدس کو جب گرایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو تھے جگر گوشے،
ان کے مزارات کی جس طرح 20ویں صدی کے نصف اول میں توہین کی گئی، تو یہ ایک کربلائے ثانی تھی، اور اس کے بعد پھر سقوط بغداد، مشرقی پاکستان، اور یہ جو سانحہ چند دن پہلے ہوا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مزار پاک کی، حضرت انس بن مالک کی قبر مبارک کی، خالد بن ولید کی قبر، عمار بن یاسر کے مزار کو جیسا مسمار کیا گیا، یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ یہ تو کفار مکہ سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ وہ جب آئے تھے احد غزوہ احد کے لیے، جب وہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بوا شریف میں جو مزار پاک تھا، ان کا خیال ہوا کہ پہلے اس قبر کی بے حرمتی کریں۔ اس وقت ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند، اس نے یہ مشورہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی بے حرمتی کی جائے، تو منع کر دیا ان کے اس وقت کے سرداروں نے۔ لیکن یہ اتنے سفاک اور ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے اس جگہ کو جا کے مسمار کر دیا، ان قبور کی بے حرمتی کی، جہاں 10,000 نجوم ہدایت جو ہیں اس شہر خاموشہ میں جو ہیں وہ محو آرام ہیں، اور 70,000 لوگ چاند سے زیادہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کے مزار مقدسہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جس طرح ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں کہ وہاں کون کون سی ہستیاں تھیں۔ سر ندامت سے جھکتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر میرا مشرب اور مسلک مجھے اجازت دیتا تو میں آج ماتم کنا ہوتا، نکل کے شہر کی بڑی سڑکوں پر اس جنت البقیع میں کون کون محو آرام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے اور نور نظر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آپ کے شہزادے سیدنا ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں وہاں پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی 4 شہزادیاں وہاں پہ، 9 ازواج مطہرات جو ہیں وہ وہم آرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان وہاں پہ محو آرام ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک تفصیل فہرست ہے، امام حسن وہاں پہ ہیں، حضرت امام باقر وہاں پہ ہیں، امام جعفر صادق وہاں پہ ہیں، اور امام زین العابدین، حضرت عثمان ذو النورین، یہ ساری ہستیاں وہاں پہ ہیں، اور ان مزارات کو گرا دیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ کا وہ المیہ ہے۔ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ دل خون کے آنسو روتا ہے، یہ ساری باتیں یاد کر کے۔ ناظرین کرام، اس جگہ کا کیا مقام ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ عام مسلمان مومن کی جو قبر ہے، اللہ کے ولی کی وہ جنت کا باغ ہے۔ ساری امت کے اولیاء، اغواث، اقطاب، صلحاء جمع ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 10,000 نجوم ہدایت جہاں پہ جو محو آرام تھے، ان کے وہ جنت کے ٹکڑے ہیں، ان کی قبور جو ہیں، ان کو جنہوں نے مسمار کیا، وہ کتنے بدبخت ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ اس طرح جو صحابہ کی توہین کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ بھئی جہاں پہ ملائکہ جو ہے وہ آ کے اپنی پلکوں سے جو ہے وہ جاروب کشی کرتے ہیں جس سرزمین پہ، اس پہ پھر جو لوگوں نے بلڈوزر چلا دیے، جن لوگوں نے خالد بن ولید کے احسان، یہ امت بھول سکتی ہے؟ اتنی بڑی فتوحات آج یہ شام پہ جو حکومت کر رہے ہیں، آج یہ جو ایران کی حکومت، فلاں یہ جو حکومتیں مسلمانوں کی، جو حکومت عراق میں، یہ کس نے فتوحات کی تھی؟ یہ لیبیا کس نے فتح کیا تھا؟ شام و مصر کس نے فتح کیے تھے؟ خالد بن ولید اور عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران، جس پہ ہم ناز کرتے ہیں ہماری تاریخ میں کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کا دور حکومت وہ مثالی تھا کہ پرندے جو تھے وہ بھی کبھی بھوکے نہیں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، یہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، کائنات کے اندر جو آسمان والے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو جو سب سے زیادہ زمین سے روشن اور منور سورج اور چاند کی طرح دو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ کچھ اور نہیں ہیں بلکہ وہ جنت البقیع شریف اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسقلان کے اندر قبرستان ہے وہ ہے. حضرت کعب احبار نے بیان کیا ہے کہ جس طرح زمین والوں کے لیے سورج اور چاند چمکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روشنی سب سے زیادہ ہے، تو آسمان والے زمین پہ دیکھتے ہیں تو ان کو جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہستیاں سب سے زیادہ چمکدار نظر آتی ہیں. تو جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کاشانہ اقدس سے چل کر جاتے رہے ہوں، اور جس جگہ پر ایک شخص جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع شریف کے اندر اس شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ فرمانے لگے لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو اذیت نہ دو ٹیک لگانے سے، اور وہ بھی صحابی ہیں، اور اس کے باوجود صاحب قبر کو ٹیک لگانے سے اذیت ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرما رہے ہیں. تو اب ان کو دیکھیے جنہوں نے اس میں بلڈوزر چلائے اور انہدام کر دیا، اور وہ کام جو کفار کبھی نہ کر سکے اور پوری مسلسل 12 صدی تک نہ کر سکے، وہ ایک نئی سوچ ڈیویلپ کر کے مسلمانوں کے اندر داخل کی گئی. اور جب سے یہ ایسی سوچ ظاہر ہوئی ہے، دو سوچیں آئیں. 14 صدیاں جی دیکھیں 1926 میں ہوا نا، تو 1926 میں اگر ہوتا ہے تو 14 صدیاں بن جاتی ہیں. اس کا جو بانی ہے وہ 1202 ہجری میں دنیا سے گیا ہے، تو میں اس کے حوالے سے، اس کی تعلیمات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. صحیح بات ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے کہ جب سے یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر انجیکٹ کی گئیں اور انہوں نے اس کو قبول کیا، جب سے یہ چیز آئی ہے غازی صاحب، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. یہ سوچ جب سے مسلمانوں میں انجیکٹ ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک 2 صدی کے اندر مسلمان ہمیشہ مغلوب رہے، غالب نہیں آئے. صحیح. جب تک مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ جس طرح ایک زندہ قابل احترام ہے اسی طرح دنیا سے جانے والا بھی قابل احترام ہے، جب تک ایسی سوچوں کے حامل رہے تو دنیا پہ ہم حکومت کرتے رہے. وہ لوگ ہیں کہ وہ کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زماں از غیب جانے دیگر، وہ لوگ ہیں جن کو ہر لمحے نئی حیات مل رہی ہے، زندہ لوگ ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً بقیع شریف والوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی شہید علی وانی شفیع علی. فرمایا کہ جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہو مدینہ منورہ میں موت حاصل کرنے کی تو مدینہ چھوڑ کے نہ جائے، وہ یہاں پہ مرے، اس کے ایمان کا بھی میں گواہ ہوں گا اور قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی میں کروں گا. اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف فرمانے علی شان ہے کہ جب محشر برپا ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اس کے بعد ابو بکر آئیں گے، پھر عمر آئیں گے، پھر ہم مل کر جنت البقیع کی طرف جائیں گے. اب دیکھیے غازی صاحب، یہ اس وقت فرما رہے جب آقا کا اپنا بھی وصال مبارک نہیں ہوا، ابھی تو آپ کا ہوگا، پھر حضرت ابو بکر، پھر عمر، اور پتہ نہیں کہاں تدفین ہونی ہے. لیکن آپ کی یہ حدیث پاک جھنجھوڑ رہی ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کے اندر آنے والے حالات اور معاملات میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اسی لیے آپ نے ان دونوں ہستیوں کا نام لیا، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا، کہ یہ میرے ساتھ اٹھیں گے اور ہم پھر آئیں گے جنت البقیع، اور پھر ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. اس سے یہ بھی ایک مراد ہوگی کہ شرم کریں آنے والے حالات میں، وہ لوگ سمجھیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود جو کندم رنجا فرمائیں گے سب سے پہلے اپنے روضہ انور سے چل کے جنت البقیع میں جائیں. جنت البقیع، اور کوئی کام نہیں، سب سے پہلا کام قیامت کا یہی ہوگا. اور پھر فرمایا ہم یہاں انتظار کریں گے، خود نہیں جائیں گے، ہم انتظار کریں گے. جنت المالا مکہ معظمہ کے اندر انتقال کرنے والے وہ چل کے ہمارے پاس آئیں گے، پھر حرمین کے درمیان جو ہے وہ میدان محشر برپا کیا. ڈاکٹر رضوی صاحب، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بقیع شریف جاتے، تو یہ مستقل آپ کا معمول مبارک رہا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب، یہ جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر آپ حدیث کے پاک کے الفاظ میں غور فرمائیں تو یخرجو کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا مضارع کا صیغہ ہے، جو اس بات پر یہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ کا یہ ایک دفعہ کا معمول نہیں، یہ بار بار آپ یہ اس طرح کرتے رہے کہ آپ تشریف لے جاتے رہے.
تو آپ نے ہفتہ وار تشریف لے جا کر، اسی طرح آپ کے پاس جب آتے حضرت عائشہ کے پاس اس رات کو تشریف لے جا کر، شب برات کو جا کر، لیلۃ القدر کو رات سر، یعنی بہت ساری راتیں اور معمولات تھے آپ کے کہ آپ باقاعدہ جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور پھر اہل بقیع سے آپ مخاطب ہوا کرتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے، السلام علیکم فرمایا کرتے تھے، اور پھر بتاتے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ آپ ملیں گے۔ اور غازی صاحب جس طرح ابھی آپ نے شروع میں جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے، تھوڑا سا اگر توجہ کی جائے، سب سے پہلے جس ہستی کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں دفن کرنے کا حکم دیا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کتنے سعادت مند ہیں، سرکار نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر ان کو وہاں دفن کیا، اور سب سے پہلے وہ خوش قسمت ہیں جو اس جگہ پر دفن، اور لوح مزار خود نصب کیا، وہ پتھر اتنا بڑا جو اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ تو کتنے وہ سعادت مند لوگ تھے جن کو حضور دفنا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، اور خود اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی کی والدہ، جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو سرکار ان کے سرانے کی طرف تشریف فرما ہے اور جملے بول رہے ہیں کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور پھر فرمایا کہ میں خود جب ان کو دفن کا وقت آیا، قبر انور کے اندر آپ خود اترے اور تشریف فرما ہوئے، لیٹ گئے قبر کے اندر، اور پھر آپ نے دعا دی کہ مولا میری ماں کی بخشش فرما، اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ وسع علیہا مدخلہا، مولا ان کی قبر کو وسیع فرما دے، اور اگلے جملے بڑے قابل غور ہیں، بے وسیلت نبی کا والذی الانبیاء الذی من قبلی، مولا میری برکت سے اور پہلے انبیاء کی برکت سے میری ماں کی قبر کو وسیع فرما دے۔ امت کو کتنا بڑا سبق دیا کہ وسیلے کا درس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، حالانکہ حضور تو براہ راست کہہ سکتے تھے، لیکن اپنا وسیلہ دے کے، پہلے انبیاء کا وسیلہ دے کے امت کو درس دیا۔ شہزادی کونین جن کے ہاں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں، وہ وہاں پہ محو آرام ہے، کوئی شرم، کوئی حیا، غیرت، کوئی ذرا، میں تو یہ کہتا ہوں کس طرح یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے؟ آپ کا سارا خاندان، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم، چاروں صاحبزادیاں وہاں پر موجود ہیں، اور 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا وہاں موجود ہونا، اور اتنے بڑے حضرت امام مالک ہیں، بعد میں اولیاء کی تو پھر تعداد ہی بہت زیادہ ہے، سیدہ عاتقہ، سیدہ صفیہ، حضور وہ کی ہستیاں امہات المومنین جن کی گود میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے جن کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، اللہ کے، جن کے لیے حضور اپنی مجلس سے اٹھتے، استقبال فرماتے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اتنی عزت عطا فرمائیے، آج جہاں پر وہ جلوہ گر ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں سے 70,000 لوگ ایسے جو اٹھیں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، اور بلا حساب وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ تو اپنے جنت کے باغوں میں اپنے جو ہوں گے محو خوشی آرام میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے سب کو۔ جی درانی صاحب دیکھیں نا، خالد بن ولید سیف اللہ جن کو لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور ایسی فتوحات، اللہ اکبر، خالد سیف اللہ کو شکست نہیں ہوئی کسی میدان میں جہاں بھی گئے، اور ان کے مزار کے ساتھ، اور عمر بن عبدالعزیز ہماری تو تاریخ اسلام کا فخر ہے، بطور مثال ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک ہی دور آیا ہے زکوٰۃ دینے والے اور پھرتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں، پرندے اتنے موٹے ہو گئے تھے اس کے دور میں، ان کو جنہوں نے بنو امیہ سے ساری پراپرٹی جو تھی، ساری جائیدادیں لے کے واپس کر دی تھی، سرکار کے خزانے میں جمع کر دی بیت المال میں، ان کے مزار کو نکالنا، ان کی اہلیہ محترمہ کو نکالنا، لاشوں کی بے حرمتی، ان کے اجساد پاک کی کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب آج کا جو عنوان ہے یہ ایک دوہری کیفیت دل و دماغ پر پیدا کر رہا ہے۔ ہم جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کرام، ازواج مطہرات، آپ کی بنات طیبات، آپ کے خاندان، اس حوالے سے جب غور کرتے ہیں تو ان مبارک نفوس کا اور ان عالی شان ہستیوں کے ذکر سے تو دل میں فرحت پیدا ہوتی ہے، لیکن دوسرا پہلو جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ جنت البقیع کا انہدام ہو، یا آج کل کی تازہ صورتحال کے اندر جن مقدس ہستیوں کا آپ نے ذکر فرمایا ان کے مزارات کی توہین اور بے حرمتی ہو، یقیناً یہ روح کو چھلنی کر رہی ہے بات۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، سانپ سونگ گیا ہے۔ جی ہاں، کسی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی۔ اب یہ اصل اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو فکر اور عقیدے کے اندر تبرک و توسل کے حوالے سے ایک فکری اختلاف ذہن میں آیا،
اس کو علمی سطح پر رکھنے کی بجائے وہ تمام مقدس ہستیاں جن کے ساتھ مسلمانوں کا محبت کا، عقیدت کا اور ایک احترام کا رشتہ ہے کہ لوگ توسل نہ کریں، لوگ احترام نہ کریں، لوگ ان کی بارگاہوں سے جا کے برکت حاصل کر کے اپنی دین و دنیا کو نہ سنواریں، انہوں نے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اور دوسرا پہلو جو ہے وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے غازی صاحب جو مسلکی اختلافات ہیں، یہ جو آپس کے اندر دھڑے بندیاں ہیں، جو تفریق ہیں، حالانکہ ہمارے رب نے تو یہ فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہمارے آقا اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کا تعارف صرف اتنا ہے کہ وہ حضور کی سنگت پہ رہنے والے لوگ تھے، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے لوگ تھے، اور اللہ نے ان کی شان یہ بیان کی کہ وہ کافروں پہ سخت تھے، آپس میں مہربان تھے، رحم وہ دل تھے، رحماء بینہم ہے، وہ رحماء اور بینہم ہم ہے۔ اپنوں پہ جو ہے ہم نے ان کے درمیان جھگڑے پیدا کر رکھے ہیں اور بلا وجہ کہ ان کے درمیان تفریق کر کے ایک دوسرے کے الگ الگ سے ہم علمبردار بن گئے ہیں، اور حد یہاں تک پہنچی کہ ان اختلافات کو 1400 سال پہلے جو گزر گئے ان کے فیصلے ہم کر رہے ہیں کہ قبروں سے نکال کر ان کو پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں، ان پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اس حد تک یہ بے حمیتی ہے۔ آپ نے بجا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ایمان کے بارے میں کیا بات کہی جائے، ملعون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ظاہر ہے کے کہ جو مطابق۔ رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر میں قیدی بن کے آتے ہیں تو محض رسی زیادہ ٹائٹ ہونے پر آپ کی جو کراہٹ آتی ہے اس پہ حضور کو تکلیف ہوتی ہے، بے چین ہو گئے، بے چین ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو ان کی رسی کو ڈھیلا کر دو، اور سب کی رسی کو ڈھیلا کر دیا گیا۔ اور ادھر آقا نامدار کے یہی چچا جان بھی ہیں، یہی آقا نامدار کی پھوپھیاں بھی ہیں، آقا سیدہ نامدار کی عاتقہ، سیدہ صفیہ، حضرت جنہوں نے صفیہ رسول اللہ بنت صلی اللہ علیہ عبد وسلم کو کھلایا المطلب، گود، اور ان کے ساتھ اس طرح کا اذیت والا سلوک، بے رحمانہ سلوک، تھوڑی سی بھی شرم اور حیا نہیں رہی۔ اگر ہوتی تو کبھی یہ جرت نہ ہوتی کہ آقا نامدار کے محبوبوں کے اوپر اس طرح کا سلوک اور رویہ رکھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا، سبحان یہ وہ ادب کی سرزمین ہے۔ جی جی غازی صاحب، اسی آپ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے علامہ اقبال کے میں شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں دیں اور حضور یہ پیغام اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، جی میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ یہ علامہ اقبال کا جو شعر اور ان کی محبت، اس طرح آگے دیکھیں امام مالک کیا دعا کر رہے ہیں کہ میرے مولا مجھے شہادت دے اپنے راستے میں اور مجھے موت دے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ اور 40 سال آپ کا وہاں رہنا، صرف ایک پاؤں میں جوتا نہیں پہنا اور دیواروں کے ساتھ مس ہو کے چل رہے ہیں، سواری پہ نہیں سوار ہوئے، دنیا کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اس دھرتی کا مقام کیا ہے۔ اور پھر ابھی حضرت عمر کی بات ہو رہی تھی، آپ خود یہ دعا کیا کرتے تھے، مولا شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ میں مجھے موت عطا فرما۔ ان لوگوں کا یہ دعائیں کرنا اور وہاں کے لیے اس طرح کی اپنی جستجو کرنا، یہ دنیا کو بتا رہا ہے
اور یہ اپسی جس طرح آپ بے حرمتی کی بات کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، فرمایا کہ جس نے کسی میت کی توہین کی اس نے ایسے جس طرح زندہ کی توہین کی ہے۔ اور یہ تو ہیں ہی زندہ، شہداء شہداء تو قرآن نے کہا زندہ ہیں، تو یعنی حضور نے تو عام ایک میت کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی توہین نہیں ہے، تو جو ہیں ہی زندہ ہیں۔ اور پھر غازی صاحب قرآن کریم پڑھیے، ایک ایک جگہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے اور دلائل ہمیں قرآن پاک سے مل رہے ہیں۔ اصحاب کہف جو ہیں ان کی عزت و عظمت آج قرآن کیوں بیان کر رہا ہے، ان کی نشانیاں، اور ان کو اصحاب کہف اس غار کی طرف نسبت کر کے ان کے کتے کا احترام، کتے کا ذکر اور اس جگہ کا، اور وہاں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کرو گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی ایک حرف کے بدلے۔ قلب باسطٌ، جی کیا لفظ ہے جی وہ؟ قلب ہے لفظ، تو قلب 30 نیکیاں ہو گئی نا، 30 لفظ صرف لفظ قلب کہنے پہ مل رہی اللہ ہے۔ اکبر۔ تو وہاں پہ باقاعدہ مسجد بنائے گی، مفسرین لکھتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے۔ تو یہ دیکھیے، اور اسی طرح قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حضرت حاجرہ کے قدم لگیں، اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں بنا رہا ہے۔ جہاں ایک ولیہ کے قدم لگیں وہ نشانیاں بنتی ہے، جہاں پر اتنے صحابہ کرام اور اہل بیت اور اتنی عظیم ہستیاں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر عظیم عاشق رضی اللہ رسول، تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف جیسے عظیم ہستیاں یہاں پر جلوہ سیدہ ام ایمن، سیدہ حلیمہ سعدیہ، سوائے حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ کے تمام ازواج مطہرات یہاں پر، جی آپ سرکار کی ساری ازواج یہ 9 یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور عظمت کیا ہوگی؟ اس لیے آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ان لوگوں کو محفوظ نہیں رکھا گیا نعوذ باللہ، تو پھر یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندوں کی گستاخیاں اور بے ادبیاں اس سے کروائی جاتی ہیں۔ جب قوم اللہ کے محبوب بندوں کی بے ادبی پہ اتر آتی ہے تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ دورانی صاحب، ہم پہلے ہی دنیا پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ کتنی بڑی وبا جو ہے پوری دنیا، اور لوگ پتوں کی طرح مر رہے ہیں، جیسے پتے خشک درخت سے گرتے ہیں، وہ حالت ہے۔ اس حالت میں رب تعالیٰ کی ناراضگی لینا، رب تعالیٰ کا وہ جو ہے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے کہ اس کے، کیونکہ وہ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کھلا جنگ اللہ کو اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اللہ کے ساتھ۔ اور یہاں تو لفظ ولیًا آیا ہے کہ اللہ کے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کی بھی مخالفت کی، اور اس کے اندر صحابہ اور غیر صحابہ سارے شامل ہیں۔ مگر یہاں جنت البقیع میں تو وہ عالی شان ہستیاں ہیں، 10,000 صحابہ کرام صحابیات کی تعداد ہے، اور ان کی شان اور ان کے مقام کا عالم یہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بالعموم صبح و شام وہاں جایا کرتے تھے، اور جمعرات کو شب جمعہ کا آپ کا جانے کا معمول تھا۔ اور میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ جب کوئی خاص راتیں آتی تھیں، جیسے شب برات آ گئی، نصف شعبان آ گئی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بیدار کرواتا تھا جبرائیل امین کو بھیج کر، حبیب آپ جائیں جا کر جنت البقیع میں اور ان کے لیے جا کر دعا کریں، ان کے لیے بخشش و استغفار کیجئے۔ اللہ پاک کے حکم سے ان کو بھیجا جاتا تھا وہاں پر۔ اور کس قدر خوش نصیب لوگ وہ تھے کہ جن کے جنازے میرے آقا پڑھایا کرتے تھے، جن کی قبروں پہ سرکار جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ منافقوں کی قبر پر کھڑے ہونے سے اللہ نے منع کیا تھا، کیا منافق قبر پہ نہ جائیں، مگر یہ تو وہ صاحب ایمان ہستیاں تھیں جن کی قبروں پر قدمین مصطفیٰ لگا کرتے تھے۔ ہمارا ایمان آج یہ ہے، کتنا خوش نصیب آدمی ہے وہ جسے قبر میں آقا کی زیارت ہوتی ہے، حضور کو پہچان جائے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کی قبر کے اوپر بھی سرکار کھڑے ہوتے تھے، اور وہ بھی خوش نصیب تھے اور سرٹیفکیٹ قرآن نے دے دیا قیامت رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا، اور سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس، وہ تو ہے ہی جنتی ہے۔ اور ایسے خوش نصیب بھی جیسے حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ، جن کی قبر میں آقا تشریف لے گئے، جا کے وہاں لیٹ گئے۔ ہم تو آج برزخی زندگی میں قائل ہیں نا سرکار کے آنے کے، اور یقیناً سرکار تشریف لاتے ہیں، مگر ان کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا جہاں سرکار دو عالم اپنے جسم اطہر کے ساتھ ظاہری حیات کے اندر ان کی قبر کے اندر لیٹ گئے ہوں اور دعا کرتے ہیں۔ دنیا کا اصول ہے علامہ صاحب، آپ تو نہیں یورپ گئے، میں سارا یورپ پھرا ہوں، وہاں انہوں نے جو ان کا کوئی رائٹر بھی تھا نا، اگر وہ اس گھر میں رہا، اس گھر کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کے میز کو، اس کی کرسی کو، ایک ایک چیز۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں رول کرتی دنیا پہ، وہ اپنی تاریخ سے وابستہ رہتی ہیں، اپنے بڑوں پہ فخر کرتی ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ جو ہستیاں ساری نکال دیں، کون سے فاتح ہم پیش کریں گے لوگوں کے سامنے؟
کیا بتائیں گے آنے والی نسلوں کو؟ جی اس میں یہی تو ان کا مشن ہے کہ ان کو ان کے ماضی سے کاٹ دیا جائے وقت کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے تاریخ اسلام کے اندر بے شمار ایسے اکابرین ہیں جن کے نام تو موجود ہیں لیکن ان کے مزارات کی نشاندہی نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ایک بڑا مجھے ذہن میں آگی بات پر لطف پہلو ہے جو علامہ سمہودی نے وفاء الوفا کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ جو مقام جنت البقیع میں دفن ہیں تو آپ نے فرمایا چونکہ وہ زندگی میں سخی تھے لہٰذا ان کی قبر کے پاس جا کر آپ دعا کیا کرو, ان کی سخاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی دے گا اور سخاوت بھی عطا کرے گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ابوا میں دفن ہے, تو آپ نے فرمایا چاہے وہ ابوا میں دفن ہے چاہے وہ بقیع میں دفن ہے, بس دونوں جگہ پہ جس کو مرضی ان کے مزار کا تصور کر کے دعا کر لو, اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. یہ ماضی کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک تعلق ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے. اب دیکھیے ماضی کا اس سے بڑا سبق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے وہ جگہ پتہ ہے جہاں میں بچپن میں تیرا کرتا تھا, وہ ہماری بہن جن کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا, مجھے وہ پرندہ بھی یاد ہے جو آتا تھا تو میں اس کو اڑایا کرتا تھا. اور یہ قابل فخر ہے اپنے ماضی کو بیان کرنا, یہ قابل فخر ہے بیان کرنے والے کے لیے پھر سننے والے کے لیے. ایک اور چیز جنت البقیع, بقیع کے ساتھ لفظ جنت پہ آج کل اعتراض شروع ہو گیا کہ جنت کیوں کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت آپ لوگوں کی مرضی کی پابند نہیں ہے کہ آپ لوگ فتویٰ دو گے تو جنت بنے گی, نہ دو گے تو نہیں بنے گی. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے, الجنت تحت اقدام امہاتکم, یہ حضور چاہیں تو ماؤں کے قدموں میں بھی جنت بنا دیں, اور پھر آپ چاہیں تو روضۃ من ریاض الجنہ اس کو بھی بنا دیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ ذات الحنظل وادی سے گزر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا آج رات جو بھی یہاں سے گزر جائے گا, آج کی پوری رات جو بھی یہاں سے گزر جائے گا میں بشارت دیتا ہوں وہ جنتی ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب وہی جو حدیث پاک میں نے ہم نے 2 دفعہ ذکر کیا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے یا باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, تو یہی اللہ والے جو ہیں اور یہ صحابہ کرام اگر ان کی قبریں جنت نہیں بنی تو کس کی بننی ہے؟ اور ایک طرف ہم صحابہ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف نعوذ باللہ ان کی قبور کی جو ہے وہ برمتی ہو رہی ہے. نعوذ باللہ. غازی صاحب ابھی علامہ سمہودی صاحب کا حوالہ دے رہے تھے. علامہ صاحب آپ کا وصال ہوا ہے 911 ہجری میں جی, اور آپ بیان فرما رہے ہیں جن ہستیوں کا بھی ہم نے بار بار ذکر کیا, فرماتے ہیں کہ ان کے قبور پر اس وقت گنبد موجود تھے, یعنی بہترین انداز میں وہ, اس کا مطلب ہے صدیوں تک ان کا احترام ہوتا رہا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کی تائید میں یہ ایک کتاب ہے جستجو مدینہ, جی جی یہ عبدالحمید قادری صاحب کی, یہ 900 صفحے کی کتاب ہے ماشاءاللہ. یہ جو آپ علامہ سمودی کا ذکر کر رہے تھے اس کے حوالے بھی, یہ کوئی 1000 کتاب سے انہوں نے یہ کتاب تیار کی ہے. مجھے اس سے بہتر اس کا کمال یہ ہے کہ ساری تصاویر اس میں موجود ہیں. مدینہ منورہ کی تاریخ, وہ تمام پرانی ساری جو ہسٹری بتاتی ہے اس چیز, وہ ساری اس میں تصاویر, نایاب تصویریں. آج میں خاص طور پہ کل سے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا آج اپنے ناظرین کے لیے, ناظرین کرام یہ ہے جستجو مدینہ, اور یہ اتنی زبردست کتاب ہے, اس میں ایسی ایسی تصاویر ہیں نایاب اللہ کے فضل و کرم سے, اور اس کی ایک ایک سطر کے نیچے حوالہ موجود ہے کہ یہ فلاں کتاب سے لیا گیا. اتنی اتھینٹک, اس سے بہتر کتاب میں نے نہیں اب تک دیکھی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی صدیوں تک وہاں کا احترام اور یہ قبور کی وہاں کی حاضری, اور اللہ کے نبی کا خود ارشاد فرزوروہا
فرمایا کہ جایا کرو قبروں کی زیارت کیا کرو، اور وہاں فائدہ کیا بتایا؟ فرمایا تمہیں موت یاد آئے گی، آخرت کی تیاری آئے گی، اور یہ بھی پتہ چلے گا اللہ والوں کی قبور جو ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں. کیسے ہوتی. اور بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک فتویٰ دیا کہ فرمایا موجودہ دور میں بزرگان دین کے نشانات رکھنے ضروری ہیں تاکہ ان کا رعب بے دینوں پر قائم ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں. حضرت عثمان بن مظعون کے وہ لوح مزار رحمت کونین صحابہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو بھیجا، وہ اٹھایا نہیں گیا ان سے پتھر، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بازو مبارک تھے قمیص کو اوپر کیا اور کہتے ہیں چاندی کی طرح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک جو تھے وہ نظر آئے، تو آپ نے خود وہ بھاری پتھر اٹھایا. اب بھاری کا مطلب یہ ہے کہ بڑا پتھر ہوگا نا، وہ نشان لگایا اس قبر کے اور لیے. 2 پتھر قدموں کی طرف رکھا. قدمے کے دو قدموں. اور سرکار نے قیامت تک کے لیے یہ اپنی سنت بنا دی ہے. اب اس سے جو ہے نا بڑھ کر اور کیا حضور نے تعلیمات دینی ہے. تو سرکار کی سنتوں میں سے یہ قبرستان جانا اور باقاعدگی سے اور جانا. بتائیں ایک حدیث آپ کی میں سمجھتا ہوں تصرف آپ کا یاد آ گئی، وہ جو مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ 2 یا 1 فوت ہو گئے ان کی قبر پہ جمعے کو جائے گا، اللہ اس کو موت نہیں دے گا جب تک اس کا نام ابرار کی فہرست میں شامل نہیں کرے گا. وہ ماں باپ کی قبر پہ نشان ہوگا، کوئی ان کی قبر بنی ہوگی تو پتہ ہوگا نا. سبحان اللہ. یہ یہ دیکھیے مٹا دیں تو کیسے پتہ ہوگا؟ اس حدیث سے اندازہ سرکار کی حدیث سے اب کتنی عظمتیں مل رہی ہیں. اور تابعین کو پڑھیں، ایک تابعی ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹے آپ اتنے دن سے آئے نہیں ہیں. کہا حضور آپ کو میرے آنے کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا بیٹے آپ گھر سے چلتے ہیں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرا بیٹا میری طرف آ رہا ہے. تابعین یہ بیان کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کا تو درجہ ہی بڑا اونچا ہے. سبحان اللہ. والدین کی عام مومن کی قبر پہ جانے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتیں بیان فرمائی ہماری. جی درانی صاحب، دے تبسم. میں تو آج جو دعا مانگنی ہے نا اس میں یہی پڑھنا ہے، دے تبسم کی خیرات ماحول کو یا رسول اللہ، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. جی سبحان اللہ. غازی صاحب آپ نے ایک بڑا اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ دنیا ساری اس بات کو مان رہی ہے کہ ہمارے جو رہنمایان ہیں اور تاریخ کے اندر جو اہم ہستیاں ہیں جنہوں نے رخ بدلے تو ان کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے. ہاں جی، شاعر ہیں، ادیب ہیں، آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ایک وزٹ کے اندر جب وہاں پر جائیں تو ان کے سامنے پوری تاریخ آ جائے اور وہ جڑ جائیں اس تاریخ کے ساتھ. بالکل صحیح بات. آپ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج جائیں گے ان کے گھروں میں اور ان کے لیے جو کچھ بنایا گیا ہے، ان کی نشستیں، ان کی سیٹیں، سب کچھ. تو یہ جو ہمارا مذہبی پہلو تو الگ ہے کہ جو ہمیں دکھ ہوا اور جو کلچرل بھی، مگر ہماری تہذیب کا قتل ہو گیا ہے، ہمیں تاریخ سے کاٹ دیا گیا ہے. ہماری آنے والی نسلوں کا وہ تعلق جو وہاں پر ایک بار جو جاتا عمرے کے لیے اور سرکار کے روضہ انور زیارت کے لیے، وہاں سے وہ جو کچھ صحابہ کرام کی عظمت کا، ان کی قربانیوں کا، دین کے لیے ان کی وفاؤں کا، سرکار سے محبتوں کا جو سبق وہ لے کر یہ 57 اسلامی ممالک، اتنی سی مدینہ کی بستی تھی، وہاں سے جو لوگ نکلے وہ روشن چہرے جو تھے، 57 اسلامی ملک آج جو حکمرانی کر رہے ہیں، یہ کس نے فتح کیے تھے؟ صحابہ کرام تھے، یہ انہوں نے فتح کیے تھے، ان کی قربانی. غلام تھے. اگر عمر بن عاص کو آپ نہیں پڑھائیں گے، سعد بن ابی وقاص نہیں لوگوں کو بتائیں گے، خالد بن ولید آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، بھائی کیا بتائیں گے آپ؟ اپنی تاریخ کیا بتائیں گے؟ کنہوں نے فتوحات کی؟ کیسر و کسریٰ کے تخت کس نے؟ اقبال اس لیے رو کے کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. ان ٹوٹے ہوئے تاروں کو اس آسمان سے کاٹ دیا گیا، وہ جو صحابہ کرام کی محبت کا آسمان ہے. بہت شکریہ آپ کا درانی صاحب، جناب ڈاکٹر یونس رضوی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. یہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، صبح کے وقت نہار منہ روزانہ 7 عدد انجیر کھانے سے انسان جوڑوں کے درد اور بواسیر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو کہ اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. پہلے تو جی وہی دعا، اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اور آج میری دعا حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو دعا ہے وہی کہتا ہوں جو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی تھی. اس کا پہلا شعر میں نے آپ کو سنا دیا، دے تبسم کی خیرات ماحول کو. آگے کہتے ہیں، نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا،
اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، اور کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی، اور دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، یہ بڑا قابل غور ہے، دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر ادو میرے باہر ادو، ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورت حال ہے دیدنی یا نبی، اور روح ویران ہے آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا ایک بحران ہے، گلشنوں شہروں کریوں پہ ہے پرفشاں ایک گھمبیر افسردگی یا نبی، اور سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی، اور رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کے دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی، اور زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم